السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان وقنا عذاب الصراط. آمین. ربی زدنی علما ربی زدنی علما ربی زدنی علما. آمین. کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ہوم فلی آن آر پرفیکٹ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش رکھیں. اللہ آپ کو ایمان اور صحت کی بہتری عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے راستے میں آنے والی تمام برائیوں کو نیکیوں میں بدل دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آمین. نماز سیریز کا آج ڈے 3 ہے اور ہم نے پریپریشن نماز کی جو ہے وہ ان لاسٹ 2 ڈیز میں سیکھی ہے. یعنی کہ فرسٹ آف آل ہمیں اذان کو خاموشی سے سننا ہوتا ہے. اذان سے ریلیٹڈ ہم نے دیکھا کہ کیا چیزیں ریکوائر ہیں. سیکنڈ چیز جو ہے ہم نے وضو کے بارے میں اسٹڈی کیا ہے. آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کریں ہیں دیٹ از دا کوانٹٹی آف نماز. یعنی کہ نماز کی تعداد, کتنی نمازیں ہوتی ہیں, نماز پڑھنا کیوں ضروری ہوتا ہے, نمازوں کی کیا اقسام ہیں, کن چیزوں میں وہ ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہیں, یہ آج ہم انشاءاللہ سیکھیں گے. ٹھیک ہے. فرسٹلی تو یہ ہے کہ نماز کے بارے میں ہر کوئی یہ بات جانتا ہے کہ نماز کا سب سے پہلا سوال ہوگا روز حشر میں. ٹھیک ہے. جب ہم اللہ کے سامنے جائیں گے تو سب سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا. اگر ہم اپنی صرف اتنی سی بات کو مائنڈ میں فکس کر لیں کہ ہم سے پہلا سوال نماز کا کیا جائے گا اور ہم نماز اگر نہیں پڑھ رہے ہیں تو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے. اگر ہم جسٹ اتنی سی چیز اپنے مائنڈ میں سیٹ کر لیں کہ ہم اللہ کے سامنے جواب دینے کے قابل نہیں رہیں گے اگر ہم نماز نہیں پڑھیں گے, تو کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو نماز چھوڑ دے. ہر انسان نماز پڑھے گا اگر وہ اپنے مائنڈ میں یہ چیز بنا لے کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دہ ہونا ہے. روز حشر پہ یقین رکھے اور اس چیز پہ بلیو کرے کہ میں نے اللہ کے سامنے دوبارہ سے جانا ہے اور جس چیز پہ میری پکڑ ہونی ہے کیا میں وہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں. اور اگر کوئی انسان نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہے, بلکہ وہ یہ سمجھے کہ یہ میں نہیں پڑھ رہا کیونکہ اللہ مجھے توفیق نہیں دے رہا پڑھنے کی. اگر اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھنے کی توفیق دے تو آپ کیسے چھوڑیں. اب کچھ ایسے لوگ ہیں جن کے گھروں کے پاس مسجد ہوتی ہے لیکن وہ نماز نہیں پڑھتے, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے نماز پڑھنے کی توفیق چھین لیتا ہے. اور یہ ہماری کتنا زیادہ ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے نماز کی توفیق چھین لے. یعنی اللہ اپنے سامنے ہمیں سجدہ ریز ہونے کی توفیق نہ دے. تو یہ ایک انسان کے لیے کتنی بڑی ناکامی ہے کہ جب موذن ہمیں کہہ رہا ہو کہ آؤ فلاح کی طرف اور ہم اسے نگلیکٹ کر کے اپنے دوسرے کاموں میں انوالو ہو جائیں, ہم ٹی وی دیکھنے لگ جائیں یا ہم کوئی بھی اپنا کام ہے ڈیلی بیس کا وہ کرنا شروع کر دیں لیکن ہم نماز ادا نہ کریں, تو ہمارے لیے اس کا کتنا گناہ ہے یہ آپ سوچ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیکنڈ چیز یہ کہ قرآن پاک میں آپ نے ہر جگہ یہ آیت پڑھی ہے وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ, یعنی کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. آپ نے قرآن پاک میں بارہا بار یہی بات پڑھی ہے کہ قرآن مجید میں یہی ارشاد فرمایا گیا ہے کہ نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو. نماز اتنی ضروری ہے, یہ اسلام کا رکن ہے اور مسلمانوں پر فرض ہے. اور آپ جانتے ہیں, آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ نمازوں کی تعداد جو تھی وہ 50 تک نمازیں تھیں. آپ سوچیں کہ اب ہماری 5 نمازیں ہو چکی ہیں, ہم وہی نمازیں ادا نہیں. اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی آسانی کے لیے ان 50 نمازوں کو 5 پر لا کر کنورٹ کر دیا. آپ دیکھیں کہ ہم یہ 5 نمازیں دن میں ادا نہیں کر پاتے, اور اگر یہ 50 نمازیں ہم پر فرض کر دی جاتی تو ہم کیا کرتے. ہم نے تو ہر ٹائم یہی کہتے رہنا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں تو اور کوئی کام ہی نہیں ہے, ہم تو ہر ٹائم نماز ہی ادا کرتے رہتے ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ سردیوں کے دن چھوٹے ہوتے ہیں, اس میں کیا ہوتا ہے کہ ہم ظہر کا وضو کرتے ہیں تو کچھ دیر بعد عصر کی اذان ہو جاتی ہے اور عصر کے تھوڑے سے ٹائم کے بعد مغرب کی اذان ہو جاتی ہے اور مغرب کے کچھ ٹائم بعد عشاء کی اذان ہو جاتی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا, ایک اذان ختم ہوتی ہے تو دوسری اذان ہو جاتی ہے. اتنی نمازیں ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم 5 نمازوں کے لیے ایسی ورڈنگ یوز کر لیتے ہیں, اور جب وہ نمازیں 50 ہوتی ہیں تو ہم کیا کرتے. اللہ کے نبی اپنی امت کی آسانی کے لیے یہ سب کر کر گئے تاکہ امت کو آسانی ہو اور وہ کم سے کم یہ 5 نمازیں جو ان پہ فرض کر دی گئی ہیں ضرور ادا کریں.
ٹھیک ہے، 2 طرح کی نمازیں ہیں. ٹھیک ہے، فرسٹ تو یہ ہے کہ فرض نمازیں ہیں، اور سیکنڈ کیا ہے، نفلی نمازیں. فرض نمازیں جو ہیں وہ ہم پہ فرض ہیں، ادا کرنا ان کا لازم ہے. ٹھیک ہے، چاہے ہمیں ٹائم مل رہا ہے یا نہیں مل رہا ہے، کوئی بھی ٹرم ہے، کوئی بھی کنڈیشن ہے، کیسی بھی سچویشن ہے، وہ نماز ہمیں ادا کرنی ہے ہر حالت میں. ٹھیک ہے، اور جو نفلی نمازیں ہیں ان کے لیے ہمارے لیے کوئی اتنی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ ہم اسے ضرور ادا کریں، لیکن اگر ہم اپنے ثواب بڑھانے کے لیے اپنی نیت سے وہ نمازیں ادا کرنا چاہتے ہیں تو اچھا ہے کہ ہم ان نمازوں کو ادا کریں. ٹھیک ہے، آپ جانتے ہیں کہ روز حشر جب ہماری نمازیں کم پڑ جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ اس بندے کے اگر کوئی نوافل ہیں تو وہ اس کی نمازوں میں ڈال دو اور اس کی بخشش کر دو. تو کوشش کیا کریں کہ آپ کی فرض نمازیں جو ہیں انہیں پڑھنے کے ساتھ ساتھ کوئی ایک ایسی نفلی نماز سٹارٹ کر دیں جو آپ کے لیے ایزی ہو. ٹھیک ہے، جسے آپ کنٹینیوٹی کے ساتھ پڑھ سکیں. اور کسی نماز کے لیے ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر آپ نے کوئی نماز ایک دن پڑھی ہے نفلی نماز تو آپ کو ڈیلی پڑھنی پڑے گی. آپ کے ٹائم پہ کنسسٹ کرتا ہے کہ آپ لوگ کتنا ٹائم دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ کوشش کریں کہ اگر آپ نے کوئی ایک بھی نماز سٹارٹ کر دی ہے، فار ایگزامپل آپ نے اشراق کی سٹارٹ کر دی، چاشت کی کر دی ہے، یا پھر تہجد کی کر دی ہے، آپ نے اوابین کی کوئی بھی نماز آپ نے سٹارٹ کر دی ہے، تو آپ اس میں کنٹینیوٹی لائیں. اگر آپ سے کسی دن بائی مسٹیک مس ہو جائے یا کسی چیز کی وجہ سے مس ہو جائے تو اس کا آپ کو گناہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر تہجد ہم ایک بار پڑھ لیں تہجد کی نماز تو ہمیں وہ پوری لائف پڑھنی پڑتی ہے. اس طرح کی کوئی کہیں بھی چیز لکھی ہوئی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی، اب فرض نمازیں جو ہوتی ہیں فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، یہ 5 نمازیں جو ہیں ہم پہ فرض ہیں، ہر حالت میں ادا کرنا فرض ہے. ٹھیک ہے، فرض کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم پر واجب ہے، ہمیں یہ ادا کرنی ہے. ٹھیک ہے، اور ان 5 نمازوں کو ہم بیمار ہوں تب بھی ہمیں ادا کرنا ہے، اگر ہم سفر میں ہیں تب بھی ہمیں ادا کرنا ہے، ہم مصروف ہیں، کچھ بھی کریں، واٹ ایور یو آر ڈوئنگ یو ہیو ٹائم ٹو ڈو دس. آپ کو اپنی نماز ادا کرنی پڑے گی. ٹھیک ہے، اب اس میں دیکھیں کہ ہمارے لیے کتنی آسانی ہے، اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانی ہمارے لیے کی ہے کہ اگر کوئی بیمار ہے وہ کھڑا ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ بیٹھ کر نماز پڑھ لے. اگر وہ بیٹھ کر بھی نہیں پڑھ سکتا تو وہ لیٹ کر اشارے سے نماز پڑھ لے. یعنی کہ نماز کی معافی نہیں ہے، لیکن نماز میں آسانی ضرور ہے کہ آپ کو تھوڑی تھوڑی سی ڈھیل دی گئی ہے کہ آپ کس طریقے سے، اگر آپ کسی بات کا بہانہ کریں نا کہ آج میرے گھٹنوں میں درد ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آپ کو دی ہوئی ہے ایک ڈھیل کہ آپ اس کو بیٹھ کے پڑھ لیں. اگر آپ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو آپ لیٹ کر اشارے سے پڑھ لیں، لیکن نماز چھوڑنا جو ہے وہ گناہ کبیرہ ہے. ٹھیک ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ بلا عذر کے بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں، یعنی انہیں کوئی ریزن نہیں ہوتا جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کر نماز پڑھیں، لیکن ان کو عادت ہو جاتی ہے کہ وہ نماز بیٹھ کر پڑھتے ہیں، تو ان کے لیے جو ہے وہ ثواب آدھا ہو جائے گا. ٹھیک ہے، ثواب تو نماز پڑھنے کا ہوگا لیکن ثواب آدھا ہو جائے گا. بلا عذر بیٹھ کر نماز پڑھنا جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر آپ کو کوئی ایشو ہے، آپ بیٹھ کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں. سیکنڈ چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم سفر میں جا رہے ہوں تو ہم وہاں پہ مسجد ہے راستے میں، تو ہم کیسے نماز پڑھیں؟ تو آپ کیا کریں کہ اگر راستے میں مسجد ہے تو آپ راستے میں نماز ادا کر لیں. ٹھیک ہے، اگر عورتیں ہیں تو وہ گھر میں ہی ادا کریں گی. ٹھیک ہے، اور اگر آپ کی کسی نماز کا ٹائم ہے، فار ایگزامپل آپ کا عصر کی نماز کا ٹائم ہو رہا ہے یا اس میں ہاف اور باقی ہے یا آلموسٹ 45 منٹس باقی ہیں آپ کی نماز میں، اور آپ کہیں جا رہے ہیں اور آپ کو یہ پتا ہے کہ آپ کا ٹائم جو ہے وہ 1 آور سے زیادہ لگ جائے گا، یعنی آپ کی نماز قضا ہونے والی ہوگی جب آپ واپس آئیں گے، تو آپ ایسا کریں کہ گھر سے نماز ادا کر کے چلے جائیں، آپ کو اس کا ثواب مل جائے گا پوری نماز کا. ٹھیک ہے، یعنی کہ ایسا ہی ہوگا کہ آپ نے ٹائم پہ نماز ادا کی، کیونکہ آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ آپ ٹائم پہ ادا نہیں کر پائیں گی یا آپ کافی لیٹ ہو جائیں گی، تو آپ نماز گھر سے ادا کر کے بھی جا سکتے ہیں. بھلا اذان ہوئی ہو یا نہ ہوئی ہو آپ نماز ادا کر سکتے ہیں. لیکن اگر وہ نماز کا ٹائم ہو، فار ایگزامپل سورج ڈھلنے والا ہے اور آپ کی عصر کی نماز کا ٹائم ہے، آپ کہیں جا رہی ہیں، تو آپ نماز ادا کر کے چلی جائیں، کوئی ایشو نہیں ہے، اذان ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، وہ ٹائم وہی ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اگر آپ مصروف ہیں تو مصروفیت جو ہے وہ نماز سے بڑھ کر نہیں ہے. ٹھیک ہے، آپ اپنی مصروفیت کو ترک کریں اور فوراً سے نماز ادا کریں، کیونکہ آپ جتنے بھی مصروف ہوں آپ سے اس مصروفیت کا سوال نہیں کیا جائے گا، آپ سے نماز کا سوال کیا جائے گا. اور یہ مت کہیں کہ ہم اپنے کام میں بزی ہیں یا ہم یہ کریں ہیں یا وہ کریں، اللہ بھی جانتا ہے، اللہ سب جانتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بھی یہ جاننے کی ضرورت ہے کہ جو چیز ہم پہ فرض کر دی گئی ہے
اس کا مطلب ہے کہ اس کا گناہ ہمیں ڈبل ملے گا. اگر ثواب ڈبل ملتا ہے تو گناہ بھی ڈبل ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ چیز یہ کہ جب آپ لوگ سفر میں جا رہے ہیں تو آپ لوگ جو ہیں وہ کمپلیٹ نماز ادا نہیں کر سکتے, تو آپ کم سے کم فرض نماز جو ہے وہ 2 فرض ادا کر دیں سفر میں. ٹھیک ہے. جانے سے پہلے عورتیں جو ہیں, مرد تو سفر میں بھی ادا کر سکتے ہیں, اگر راستے میں کوئی مسجد ہے تو ویل اینڈ گڈ, آپ وہاں نماز ادا کر لیں, لیکن عورتیں جو ہیں وہ نہیں ادا کر سکتی مسجدوں میں ایسے اوپنلی جا کر, تو وہ گھر سے ادا کر کے چلی جائیں. اب ایک چیز جو یہ ہے کہ ہم نماز کو بھول جاتے ہیں, حالانکہ نماز ہمارے لیے اتنی ضروری ہے کہ ہمیں اس میں اتنی آسانی دی گئی ہے کہ آپ اس طرح نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ اس طرح پڑھ لیں. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایک ایونٹ ہے, شادی ہے, مہندی کا فنکشن, ہمارے گھر جس دن سے شادی کا ڈیسیجن شروع ہوتے ہیں, ہمارے گھروں میں یہ ہوتا ہے کہ اس دن سے نماز ختم ہو جاتی. ہم شاپنگ پہ گئے ہوئے ہیں, پریپریشنز کر رہے ہیں, کچھ اپنی اسٹیچنگ کے کپڑے دینے گئے ہوئے ہیں. ان فنکشنز میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے خیریت کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اتنے لوگ ہمارے گھر میں اکٹھے ہونے والے ہیں تو اللہ تو خیر رکھ, ان چیزوں میں ہم اللہ کو بھول جاتے ہیں, نمازیں ہمیں یاد نہیں رہتی. ایون آپ یہ سوچیں کہ گھروں میں میلاد بھی رکھ لیں تو میلاد میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ میلاد ہو رہا ہے تو ابھی ہم نماز ادا نہیں کر سکتے, بھلے ہی نماز کا ٹائم ہے. آپ دیکھیں کہ یہ کیا ہم کر رہے ہیں. جو چیز ہم پہ فرض کی گئی ہے, اتنی ضروری ہے ہمارے لیے, ہم اس کو کیسے 2-3 منٹ میں سکپ کر دیتے ہیں. اور اتنا کچھ لوگ کہتے ہیں بھئی ہمارا آج دل نہیں کرا. آپ کے دل کا وہاں سوال نہیں ہوگا, آئی ایم ریپیٹنگ, آپ کے دل کا سوال نہیں ہوگا, آپ کی مصروفیت کا سوال نہیں ہوگا. آپ میلاد میں بھی بیٹھے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ آپ اٹھ کے نماز پڑھیں. آپ قرآن پاک بھی پڑھ رہے ہیں تو آپ کے لیے فرض ہے کہ نماز کا ٹائم ہے تو آپ اس کو اتنا ہی چھوڑ کر نماز پڑھیں. اتنی ضروری ہے نماز. اس کے بعد نفلی نمازیں ہیں, فار ایگزامپل تہجد کی نماز ہے, اشراق ہے, چاشت ہے, اوابین ہے, نماز شکر ہے, نماز سجدہ, نماز حاجات, نماز جمعہ, یہ سب نمازیں نفلی نمازیں. ٹھیک ہے. یہ نمازیں اگر ہم ادا کریں گے تو اس کا ہمیں ثواب جو ہے وہ بونس میں ملتا ہے. ٹھیک ہے. فرض نمازوں کا تو یوں سمجھے کہ ہمیں ثواب ملنا ہی ملنا ہے, لیکن یہ جو نفلی نمازیں ہیں یہ ہمارے لیے بونس ہے, پلس پوائنٹ. یعنی اگر ہم ان میں سے کوئی ایک بھی نماز سٹارٹ کر دیں گے پڑھنا تو وہ ہمارے 5 پوائنٹ جو ہے نا سمجھیں پلس ہو جائیں گے. جیسے ہم کرتے ہیں نا کہ ہم نے اپنا پیپر بہت اچھا لکھا ہوا ہے, لیکن یہ ہے کہ آپ نے پیپر میں کیا کیا, بہت اچھی اس کو نا پریزنٹیشن سے شو کر دیا کہ میری پریزنٹیشن بڑی اچھی ہے, اور ٹیچر نے یہ کہا کہ پریزنٹیشن میں آپ کو 5 مارکس جو ہے نا وہ پلس ملیں گے, یعنی کہ پلس پوائنٹس ملیں گے 5. تو آپ اس کی پریزنٹیشن اور اچھی کریں گی تاکہ مجھے بونس مارکس مل جائیں. تو جب آپ کو یہ پتا چل جائے کہ ہماری نفلی نمازیں اگر ہم کوئی ایک نماز بھی سٹارٹ کر دیں گے تو ہمیں ڈیلی کے 5 پوائنٹ پلس مل رہے ہیں, تو آپ سوچیں کہ کون انسان اس چیز کو نیگلیکٹ کرنا چاہے گا کہ وہ نہ پڑھے. اور نفلی نمازیں جو ہیں ان کی کوئی فکسیشن نہیں ہوتی, ضروری نہیں ہے کہ ہم ضروری انہیں پڑھیں, کہ ہم اپنے ثواب کے لیے پڑھتے ہیں. اگر آپ چاہیں تو پڑھ لیں, نہ چاہیں تو نہ پڑھیں. اور اس کی ٹائمنگ جو ہے وہ بھی کچھ کی ٹائمنگ کنفرم ہے, کچھ کی ٹائمنگ کنفرم نہیں ہے. وہ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں ڈسکس کریں گے کہ ان کی ٹائمنگ کیا ہے. تو لیکن میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر آپ کے اوپر کوئی اس چیز کی واجبیت نہیں ہے کہ آپ ضرور یہ نماز پڑھیں, لیکن اگر آپ پڑھیں تو یہ آپ کے لیے پلس پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور یہ نمازیں فرض نہیں ہوتی, اپنے اعمال نیک بنانے کے لیے اور اپنے نیک اعمالوں میں اضافہ کرنے کے لیے یہ نمازیں پڑھی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. آپ شکر کے لیے نماز پڑھیں, آپ اپنی کسی حاجت کو پورا کرنے کے لیے نماز پڑھیں, آپ ثواب کے لیے نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. نفلی نمازیں بھی اگر آپ کے پاس ٹائم ہے تو آپ کے لیے بہت ضروری ہے آپ ساری نمازیں پڑھیں. ٹھیک ہے. کم سے کم 1-2 نمازیں سٹارٹ کر دیں. ٹھیک ہے. یہ نمازیں پڑھنا, نفلی نمازیں پڑھنا ایکچولی اللہ کی بندگی کا لیول دکھاتا ہے ہمیں, کیونکہ فرض نمازیں تو ہیں وہ کافی لوگ اب الحمدللہ پڑھنے لگ گئے ہیں. کافی لوگ ہم دیکھتے ہیں کہ نماز پڑھیں تو رمضان میں یہ سلسلہ کافی زیادہ ہوتا ہے, لیکن جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو پھر یہ ذرا سا پروسیجر رک جاتا ہے, اتنی نمازیں نہیں لوگ پڑھتے. لیکن ضروری ہے اگر آپ نفلی نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ کے لیے بہت بیسٹ بات ہے کہ فرض نماز تو ہر کوئی پڑھتا ہے, لیکن انسان کی کوالٹی کا تب پتہ چلتا ہے جب وہ کوئی ایک کام دوسروں سے ایکسٹرا کرا, دوسرے جو کریں وہی آپ کریں, تو اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے نا. لیکن ضروری یہ ہے کہ اگر آپ نفلی عبادات پڑھ بھی رہے ہیں, کر بھی رہے ہیں, تو آپ اس کو دوسروں کے ساتھ شو مت کریں. ٹھیک ہے. نیکی کو اگر آپ نے شو کر دیا ہے تو اس کا مطلب آپ نے اسے ویسٹ کر دیا ہے. نیکی جتنی پوشیدہ رہتی ہے اتنا ہی اس کا ثواب ہمیں زیادہ ملتا ہے.
ٹھیک ہے، آپ جتنی نفلی عبادت بڑھاتے جائیں گے آپ اتنے ہی اپنے آپ کو نیک فیل کریں گے، اپنی آخرت کو سنوارتے جائیں گے. اور آپ جانتے ہیں اس سے بینیفٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم نوافل اس طرح کی ادا کرنے لگ جائیں، ہمارے نوافل کا ٹائم ہو جائے، کوئی ہمارے پاس آیا ہوا کوئی غیبت کر رہا ہے، کوئی چگلی کر رہا ہے، کوئی اس طرح کی جو بھی چیز ہو رہی ہے، یہ سب چیزیں ہمارے اندر سے خود بخود ریموو ہوتی جاتی ہیں، کیونکہ ہمارے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہوتا کہ ہم کسی کے ساتھ بیٹھ کے اس طرح کی کوئی بات کریں. ہماری عبادات ہی اتنی زیادہ ہوتی ہیں، اور عبادات میں آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، عبادات میں تو آپ کو ہر طرح سے فائدہ ہے، اور یہ فائدہ ہماری آخرت کے لیے، اس دنیا کے لیے نہیں، آخرت کے لیے. آپ دنیا میں تھوڑی سی پریشانی اٹھا لیں تو آخرت میں آپ کو ثواب ہی ثواب ملے گا، ادھر تو آپ کو کچھ کرنا پڑے گا ہی نہیں. نمازوں کی تعداد خود سے بڑھانے کا فائدہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے. ٹھیک ہے، یہاں وہاں کے قصے، غیبت، اسراف، دوسروں کا دل دکھانا، اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ انسان کے اندر سے ریموو ہو جاتی ہیں. اور جب اس طرح کی چیزیں انسان کے اندر سے ریموو ہو جاتی ہیں تو وہ واقعی اللہ کا محبوب بندہ بن جاتا ہے، اس کی دعائیں واقعی قبول ہونا شروع ہو جاتی ہیں. تو نمازوں کی تعداد کا خیال رکھیں. اگر آپ لوگوں میں سے کوئی نماز ایسی پڑھ رہا ہے، نفلی نماز، تو کوشش کریں اس میں کنٹینیوٹی لائیں. لیکن اس کے لیے کوئی ایسی ریسٹرکشن نہیں ہے کہ اگر آپ نفلی نماز پڑھیں تو آپ کو ڈیلی وہ پڑھنی پڑے گی، لیکن میں یہ کہوں گی کہ پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے، اگر آپ نے کچھ بھی سٹارٹ کر دیا، آپ اسلامک کوئی بھی چیز سٹارٹ کریں، نیکی کا کوئی بھی کام کریں، آپ اس کو کنٹینیوٹی سے کریں تاکہ آپ کی وہ ہیبٹ بن جائے، آپ کے اندر سے وہ چیز نکلے نہ، اور آپ لوگ اپنے ثواب کو یوں ہی بڑھاتے جائیں، دوسروں کو بھی اس چیز کے بارے میں بتاتے جائیں. جزاکم اللہ خیرن کثیرہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ آپ کی اور میرے علم میں، عمل میں برکت عطا فرمائے، اور اللہ آپ سے اور مجھ سے راضی ہو جائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.